السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا ام لهم نصیب من الملک فإذا لا يؤتون الناس نقیرا ام يحسدون الناس على ما آتاهم اللہ من فضله فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما فمنہم من آمن به ومنہم من صد عنہ وکفى بجہنم سعیرا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء کی آیات ہیں، میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور تذکرہ وہی چل رہا ہے کہ یہود میں وہ کیا خرابیاں تھیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے وہ گر گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ان کو دنیا آخرت کی دے رکھی تھیں اللہ نے واپس لے لی، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت دے کر واپس لینا ہے نہیں، تو دے دیتے ہیں، لیکن ایسا ان سے کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہوئی نعمتیں ان سے واپس لے لی، اور یہ لعنت کا شکار ہوئے، اللہ نے ان کی شکلیں مسخ کی۔ کیا کیا ایسا انہوں نے؟ قرآن کریم تفصیل سے ان بری عادتوں کو بیان کرتا ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دیکھو تم بھی ہمارے محبوب ہو، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، اس ناطے تم ہمیں محبوب ہو، اور ہمارا تم سے ایک خاص محبت کا معاملہ ہے، خاص تعلق ہے ہمیں تم سے۔ ہم نے پچھلی امتوں کے لیے اور ضابطے بنائے تھے، تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور واسطے بنائے ہیں، اور جو مشکل احکام پچھلوں کو دیے تھے تمہیں نہیں دیے، اور ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا وعدہ کیا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آپ کی امت کا خیال کریں گے، اور آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، وعدہ کیا ہے ہم نے، بس ذرا خیال کرنا کہیں تم میں بھی وہ بری عادتیں نہ آ جائیں جس کی وجہ سے ہم دیوی نعمتیں واپس لے لیتے۔ ان عادتوں کو قرآن کریم نے بہت کھول کھول کے بیان کیا، اور یہ صرف قصے نہیں ہوتے، یہ نصیحت ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم اپنا آپ ٹٹولیں کہیں ہم میں یہ عادت نہ ہو۔ یہ جو میں نے پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، عجیب واقعہ ہے۔ احد کا معرکہ ہو گیا تھا، احد کا معرکہ ہو چکا تھا، آپ نے سنا ہے مجھ سے بھی کسی وقت درس میں، احد کا معرکہ میں نے عرض کیا تھا آپ حضرات سے، فتح ہوئی، وقتی شکست میں بدل گئی، اور بہرحال اللہ نے بچا لیا مسلمانوں کو، ورنہ اس وقت کفار کے لیے ایک بڑا آسان موقع تھا کہ مسلمانوں کو بالکل تہس نہس کر دیتے، اللہ نے بچا لیا، ہمت نہیں ہوئی پلٹ کے آنے کی ان کو، چلے گئے، یہ مکے چلے گئے۔ یہود مدینہ منورہ میں رہتے تھے، حسد کے مارے، جلن کے مارے، حالانکہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پکے رسول ہیں، جانتے تھے، لیکن حسد جلن، تو ان کا ایک وفد جس میں ان کے بڑے بڑے علماء بھی تھے، تورات کے جاننے والے، اور ان کے سردار بھی تھے، حیی بن اخطب، کعب بن اشرف، بڑے بڑے نام ہیں، یہ سارے پہنچے مکہ معظمہ، اور انہوں نے وہاں کے کفار سے، اس وقت وہاں کے سرغنہ
ابو سفیان تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، اس وقت مسلمان نہیں تھے اور مسلمانوں کے شدید ترین دشمن تھے، سخت دشمن تھے اس وقت. ان سے کہا کہ آؤ جی اب ہم مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے اور مسلمانوں کو تہس نہس کریں گے. ابو سفیان نے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان سے کہا دیکھو تمہاری باتوں کا کوئی اعتبار نہیں، تم جھوٹے لوگ ہو، تم اپنی بات سے پلٹ جاتے ہو، بدل جاتے ہو. کہا دیکھو اگر صلح کرنی ہے اور مل کر مسلمانوں کے خلاف کچھ کرنا ہے تو پہلی ہماری شرط یہ ہے کہ یہ دو ہمارے بت ہیں، تمہیں ان کو سجدہ کرنا ہوگا. بت ہیں، بت، ان کو کیا کرنا ہوگا؟ سجدہ کرنا ہوگا. وہ تورات کے جاننے والے جانتے ہیں اللہ کی ذات عالی وحدہ لا شریک ہے، بت کو سجدہ کرنا شرک ہے، کفر ہے، جانتے ہیں. لیکن اس وقت دل پر نفسانی خواہشات کا کہ کچھ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو نقصان پہنچے اور وہ مدینہ سے نکل جائیں اور وہی جو ہماری سرداری تھی، ہماری چودراہٹ تھی، بس وہ رہ جائے کسی طریقے سے، اس کے لیے وہ بت کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور بتوں کو کیا کیا بھائی؟ سجدہ کیا. کس نے کیا؟ تورات کے جاننے والوں نے، علماء نے اس وقت سجدہ کیا بتوں کو. اور آپ جانتے ہیں بت کو سجدہ کرنا چاہے کوئی نیت نہ ہو کفر ہے بھائی، کفر ہے، کفر ہے، کیا. اچھا یہ کر لیا. پھر ابو سفیان نے ان سے پوچھا کہ دیکھو ہم تو جاہل ہیں، ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں ہے، تم تو تورات کے جاننے والے ہو، تم بتاؤ ہم بہتر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہتر؟ بتاؤ کون بہتر ہم میں سے؟ تو اس کعب نے پوچھ لیا ابو سفیان سے کہ اچھا بتاؤ تمہارا کیا دین ہے، تم کیا کرتے ہو، کیا کرتے ہو تم؟ نے کہا ہم اونٹ ذبح کرتے ہیں حاجیوں کے لیے، گوشت کھلاتے ہیں ان کو، اونٹنیوں کا دودھ پلاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں. اچھا، اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا اور اپنوں سے بیگانگی اختیار کی اور ایک نیا دین متعارف کرایا، نیا دین متعارف کرایا. تو اس کعب نے کہا اچھا تم زیادہ بہتر ہو اور تم راہ راست پر ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم الیاذ باللہ گمراہ ہو گئے. یہ کہہ دیا اس نے بھائی، کہہ دیا، کہہ دیا. قرآن کریم نے کہا دیکھو جب انسان کے دل دماغ پر نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ بس جو میں سوچ رہا ہوں وہ ہو جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی لعنت برستی ہے، ایسی لعنت برستی ہے، ایمان بھی چلا جاتا ہے. اور نعمتیں تو کیا پوچھتے ہو، ایمان چلا جاتا ہے بھائی. یہاں میں ایک بات عرض کروں آپ سے، بت کو سجدہ کرنا آج کل سوشل میڈیا پہ یہ چیز بڑی گردش میں ہے. کوئی گیم ہے، اللہ کے فضل سے کبھی نہیں کھیلا اور نہ اللہ کھلائے. یہ بہت ہی نحوست کی چیزیں ہوتی ہیں، نحوست کی چیزیں ہوتی ہیں. ہماری نسلوں کو یہ گیم کھا گئے، کیا چھوٹے کیا بڑے. پب جی اس کا نام ہے، مشہور نام ہے. سوشل میڈیا تو ویسے بھی غلاظت کا ایک تالاب ہے، اچھی چیزیں اس میں کم ہوتی ہیں، بری چیزیں ہی زیادہ ہوتی ہیں. کسی پوچھنے والے نے بنولی ٹاؤن سے فتویٰ پوچھا کہ جی پب جی ایک گیم ہے اور اس میں کوئی ان کا لیول ہوگا، اس میں گیم بنانے والوں نے یہ ایک چیز ڈال دی ہے کہ جی آپ کو طاقت مانگنے کے لیے کسی بت کے سامنے ہاتھ جوڑنے ہیں اور پھر اس کو سجدہ بھی کرنا ہے. کیا حکم ہے اس کا؟ تو فتویٰ دیا کہ بھائی کفر ہے، اگر کسی نے ایسا کیا تو یہ تو کفر ہے، تجزیہ نکاح کرنا پڑے گا. بڑی اس پہ لے دے ہوئی سوشل میڈیا پہ، بہت کچھ ہوا. اور بہرحال آخر بات یہی آئی کہ جی اب تو انہوں نے ختم بھی کر دیا جو بھی کیا. لیکن یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی، کسی بھی طریقے سے کفر کی مشابہت اختیار کرنا، کفر سے قریب ہونا، یہ انتہائی خطرے کی بات ہے. دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نماز فرض ہو گئی، مدینہ طیبہ میں مسجد بن گئی. اب اس کا مشورہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو جمع کرنا، کیسے جمع کریں، کیسے جمع کریں. ایک صحابی نے رائے دی مجوسی آگ جلاتے ہیں، ہم بھی آگ جلا لیں گے، لوگوں کو اطلاع ہو جائے گی کہ جی نماز کا وقت ہو گیا ہے. آپ نے کہا نہیں بھائی یہ مجوس کا طریقہ ہے، ہم نہیں بجائیں گے، آگ نہیں جلائیں گے، ان کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے. اچھا ایک نے کہا کہ یہ عیسائی جو ہے نا وہ ایک
نرسنگا سا ہوتا ہے، ناقوس وہ بجاتے ہیں، ہم وہ بجا لیں گے؟ نہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہم تھوڑی کو ایسا کریں گے. یہود فلاں چیز بجاتے ہیں، بجائیں گے؟ نہیں بھائی، بالکل نہیں کریں گے. ہم نماز کے لیے جمع کرنا جیسا کام اس میں بھی غیروں کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے. اور پھر آپ جانتے ہیں صحابہ اسی فکر سوچ میں کئی دن بعد چلتی رہی. اس میں پھر یہ طے ہوا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ جب نماز کا وقت آئے گا نا تو قریب جو لوگ بیٹھے ہوں گے مجمع میں، وہاں جا کے کہیں گے بھائی نماز کھڑی ہونے والی آ جاؤ، بھائی نماز کھڑی ہونے والی آ جاؤ. لیکن اس کا موقع ہی نہیں لگا. اتنے میں ایک رات عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو خواب آ گیا، مشہور قصہ ہے، اور اذان کے کلمات ان کو سکھا دیے گئے اور اذان شروع ہو گئی. آپ نے اس کو پسند نہیں کیا کہ ہم غیروں کی مشابہت کریں گے کسی بھی چیز کے اندر. مشہور بات ہے، آپ بھی جانتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، عاشورہ کا. یہود بھی رکھتے تھے. آپ کو پتہ چل گیا یہود رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہو بھائی؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے بچا لیا تھا، اس کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں کہ بھائی ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا تعلق زیادہ ہے، لیکن ان کی مخالفت کریں گے. ان کی کیا کریں گے بھائی؟ مخالفت کریں گے. اور اگر زندگی رہی تو اگلے سال ایک روزہ اس کے ساتھ اور ملائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ مخالفت کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 صحابہ آئے، عباد ابن بشر اور ایک اور صحابی، انصار کے صحابہ ہیں، آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم نے حکم اتارا ہے کہ یہ جو ناپاکی کے دن ہوتے ہیں خواتین کے، ان دنوں میں بس مرد اور بیوی کے جو آپس کے تعلقات ہیں یہ نہیں ہو سکتے، باقی ساتھ کھایا جا سکتا ہے، بیٹھا جا سکتا ہے، ایک بستر پہ سویا جا سکتا ہے، سب ہو سکتا ہے. تو کہا یہ یہود جو ہے نا، یہ یہود یہ ان دنوں میں بیویوں کو بالکل الگ کر دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، دور ہو کے بیٹھ جاؤ بھائی، ہاتھ نہ لگاؤ کسی چیز کو. تو کہا جب ہم نے یہ سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ نہیں ساتھ بٹھا سکتے ہو، کھا سکتے ہو. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں کسی برتن سے کوئی پانی پیتی، کچھ پیتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے منہ لگا کے پی لیتے، اور میں ایام میں ہوتی، میں کہیں سے کھاتی آپ وہیں سے کھا لیتے. خیر، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کر لیں کہ ہم بھی اس معاملے میں ذرا یہود کی تھوڑی سی مشابہت کر لیں، بیویوں کو ذرا دور رکھیں، تاکہ یہ جو تانا ہم کو دے رہے ہیں یہ ختم ہو جائے. کہ وہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ طے کیا ہے ہر چیز میں ہی ہماری مخالفت کریں گے، ہر چیز میں ہماری مخالفت کریں گے، تو کر لیں، تھوڑا سا خیال کر لیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آ گیا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور صحابہ اٹھ گئے وہاں سے، یہ دونوں، اور ان کو لگا کہ اللہ کے رسول تو ہم سے ناراض ہو گئے، بھائی ہم نے کیا بات چھیڑ دی. خیر پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہیں سے دودھ آیا، آپ نے ان کو بھیجا ان کو بھی پلاؤ. تو ان صحابہ کو تسلی ہوئی کہ آپ ناراض نہیں. لیکن میں اس سے آپ کو مزاج سمجھاؤں کہ کفر کی مشابہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل گوارا نہیں، کسی چیز میں گوارا نہیں. اچھا انہوں نے کیا کر دیا بھائی؟ سجدہ کر دیا بت کو. قرآن نے کیا کہا؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، دیکھتے نہیں ہو؟ تمہیں تعجب نہیں ہوتا ان پر جن کو تورات کا ہم نے علم دیا ہے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ بت کو اور شیطان کو مانیں گے، بت کو اور شیطان کو مانتے ہیں. جبت، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یہ لفظ جبت حبشی زبان کا لفظ ہے، ساحر کو کہتے ہیں، ساحر کو. اور طاغوت کاہن کو کہتے ہیں، کاہن مستقبل کی خبریں بتانے والا. عربوں میں یہ بڑا مزاج تھا، اور ان میں ایک صلاحیت تھی، بس یہ جنات سے ان کے تعلق ہو جاتے تھے، یہ مستقبل کی باتیں بتایا کرتے تھے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہوگا، ایک سچ دو غلط جیسا بھی ہوتا بتایا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی کاہن کے پاس چلا گیا مستقبل کی خبریں پوچھنے کے لیے، فَإِنَّ مُحَمَّدًا مِّنْهُ بَرِيءٌ، محمد کا اس سے کوئی رشتہ تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے نہیں ہے جو کسی سے مستقبل کی خبریں پوچھنے کے لیے جائے گا. یہ ہاتھ دکھانا، دیکھو جی ہماری لکیروں میں کیا لکھا ہے، ہمارے لیے کون سا مہینہ بہتر ہوگا، کون سا پتھر بہتر ہوگا، ہمیں کون سا کلر پہن لینا چاہیے، شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں، کوئی اجازت نہیں. ہم نہ فال دیکھ کر نام رکھتے ہیں، نہ فال دیکھ کر اپنے لیے سفر طے کرتے ہیں. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کا بہترین عمل بدل دیا ہے. بہترین کا سفر کب کرنا، استخارہ کرو اس کے لیے، اللہ سے مدد مانگ لو بھائی.
نام کیسا رکھنا ہے آپ نے سکھایا، نام ایسا رکھنا ہے. اور ہر چیز میں ہمیں کسی چیز میں غیر کا محتاج نہیں رکھا کہ ان کے طریقے کو اختیار کرو. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جبت کہتے ہیں ساحر کو، جادو کرنے والے کو، اور طاغوت کہتے ہیں کاہن کو، مستقبل کی خبریں بتانے والے کو. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جبت کہا جاتا ہے سحر کو، جادو کو، اور طاغوت شیطان کو کہتے ہیں. دونوں باتیں درست ہیں. اور یہ دو بتوں کے نام تھے جن کو سجدہ کرایا گیا. اور ہر بت کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے. اصل پرستش اس شیطان کی ہی ہو رہی ہوتی ہے، بت تو صرف مورتی ہوتی ہے. مکہ فتح ہو گیا. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، جاؤ عزا نامی مشہور بت توڑ کے آؤ، جاؤ توڑ کے آؤ. حضرت خالد رضی اللہ عنہ گئے، عزا کا جو بت تھا اس کو توڑ کے آئے. واپس آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تم نے کچھ دیکھا بھی، کوئی چیز تمہیں نظر بھی آئی؟ کہ نہیں، نظر تو کچھ بھی نہیں آیا. کہ جاؤ عزا ختم نہیں ہوا ہے، دوبارہ جاؤ، ابھی عزا ختم نہیں ہوا، جاؤ. اب جب گئے نا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دوبارہ وہاں پہ، تو یہ جو بت کدے کے نگران ہوتے ہیں نا، بت کدے کے جو نگران، وہ سارے دوڑتے بھاگتے آئے، عزا 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 کی آوازیں لگانے لگے. اب حضرت خالد رضی اللہ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ پہاڑی سے نا ایک عورت کالی سی نکل کے آئی، برہنہ، بال اس کے بکھرے ہوئے نا، بکھرے ہوئے. حضرت خالد نے تلوار مار کے اس کے دو ٹکڑے کیے اور آ کے یہ منظر سنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ نے ارشاد فرمایا اب عزا ماری گئی. یہ تھی عزا، یہ عزا تھی. بت تو صرف نشانی ہے، اصل پرستش تو شیطان کی ہو رہی ہے. تو کہا دیکھتے نہیں تعجب سے ان کو جن کو تورات کا علم دیا گیا، یؤمنون بالجبت والطاغوت. کہا یہ تو بت کو اور شیطان کو بھی مان گئے، ایمان کہاں رہا؟ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان کفار کے بارے میں کہنے لگے هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ کفر پہ ہونے کے باوجود مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ راہ راست پر ہیں. یہ بھی کفر ہے، کفریہ بات کہہ دی. اچھا یہ ہوا کیسے؟ کہا اولئک الذین لعنہم اللہ. ہوا یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی خاص رحمت سے دور کر دیا ہے. اور جب آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے یہ بے باک ہو جاتا ہے، پھر اس سے جو نہ ہو وہ کم ہے، جو نہ ہو وہ کم ہے. کہا اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، لعنت کی ہے ان پر. ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، جس پہ اللہ لعنت فرما دیں پھر کوئی اس کا حامی نہیں ہو سکتا. کوئی اس کا کیا نہیں ہو سکتا بھائی؟ حامی نہیں ہو سکتا. اچھا اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہ آدمی گناہوں میں اگر جری ہو گیا نا، جو منہ میں آ رہا ہے کہہ رہا ہے، جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ رب العزت کے ہاں اسے جو اللہ کی رحمت ہے نا اس سے اس کو دور کر دیا گیا ہے. ہم اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کو کوئی نقصان تھوڑی پہنچا سکتے. ہماری کیا اوقات، ہماری کیا مجال. جو گناہ کر رہا ہے اپنا نقصان کر رہا ہے. آپ جس کو دیکھ لیں کہ اس کی زبان ایمان کے خلاف، ایمانیات کے خلاف چل رہی ہے نا، اللہ حفاظت فرمائے اس کا خاتمہ ٹھیک نہیں ہوگا. اللہ کا رحم ہو جائے وہ اور بات، بہت خطرے کی بات، بہت خطرے کی بات. آدمی گناہ کر رہا ہے نا، اپنی زبان کو محتاج چلا رہا ہے، دین کے خلاف بکواس نہیں کر رہا، دین کے کسی عمل کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا، یہ بھی مجرم ہے لیکن چھوٹا مجرم ہے. لیکن جو دین پر اعتراض کر رہا ہے، دین کی چیزوں کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، یہ بڑا مجرم ہے. اللہ حفاظت فرمائے. لعنت، قرآن کریم میں کئی جگہ یہ لعنت لعنت کے الفاظ آ گئے. کفار کے حق میں لعنت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت سے دور ہو جانا، یہ لعنت ہے. سب سے پہلے یہ لعنت اس کائنات پہ شیطان پر پڑی ہے سب سے پہلے. اور ایمان والے کے لیے لعنت کیا ہے؟ وہ جو اس کا ایک نیک مرتبہ تھا کہ وہ اللہ کے یہاں نیک لوگوں میں شمار ہوتا تھا، اس سے نیچے آ جائے نا، بس یہ اس کے لیے بیچارے کے لیے لعنت. قرآن کریم نے کئی جگہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ ارشاد فرمایا کہ لعنت کن کن چیزوں پر ہے، کن کن چیزوں پر. آپ نے بتایا، قرآن کریم نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا فلاں فلاں چیزیں لعنت کا سبب ہیں. اس میں کیا ہے؟ سود کھانا کا لعنت ہے، سود کھلانے والا کا لعنت ہے، سودی گواہ بننے والا کا جی لعنت ہے، سودی معاہدے کا لکھنے والا کا جی لعنت ہے، شراب پینے والا کا جی لعنت، پلانے والا لعنت، لے کے آنے والا لعنت، نچوڑنے والا شراب بنانے والا کا جی لعنت، اور تقدیر کا انکار کرنے والا کا جی لعنت. ایسے ہی
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ خواتین جو اپنی بھویں بناتی ہیں کا لعنت، وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں کا جی لعنت، وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں کا لعنت لعنت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ اس زمانے میں کوئی عورت مردانہ جوتا پہننے لگی، صرف جوتا۔ آپ نے کہا کیا کرتی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں لعنت ہے ان پہ، لعنت۔ مردوں کے لیے بالکل جائز نہیں عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا، عورتوں کے لیے جائز نہیں مردوں کی مشابہت اختیار کرنا۔ میں تو آپ سے عرض کرتا رہا، نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حیتوں کو مختلف رکھا ہے، مرد کی عورت کی، اس کی فطری ساخت کو سامنے رکھے۔ اور یہ لعنت جیسی بڑی اور بھاری چیز ہے نا، شریعت نے لعنت دینے کے ضابطوں کو اتنا ہی سخت کیا، اتنا ہی سخت کیا۔ کہا ایمان والے کو، مسلمان کو تم لعنت نہیں دے سکتے بھائی۔ کہا ایمان والا یہ لعان نہیں ہوتا، یہ لعنتیں نہیں دیتا لوگوں کو، ولا بالطعان، تانے بھی نہیں دیتا لوگوں کو۔ ایمان والا، ایمان جیسے جیسے کامل ہوتا جائے گا تانے نہیں دے گا لوگوں کو، ارے تو نے یہ کیا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا یہ کیا تھا، ولا البغی، بیہودہ بکواس بھی نہیں کرے گا۔ جیسے جیسے ایمان پختہ ہوتا چلا جائے گا یہ گندگیاں اندر سے نکلتی چلی جائیں گی۔ اچھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب آدمی کو لعنت دیتا ہے نا، لعنت کے الفاظ ایسے اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، آسمان کے دروازے بند ہیں، لعنت کو قبول نہیں کرتے، لعنت کے لفظ نیچے آتے ہیں زمین میں، زمین بھی اس کو قبول نہیں کرتی، پھر یہ دائیں بائیں پھرتی ہے، لعنت کے الفاظ پھرتے ہیں، پھر اس آدمی کی طرف جاتے ہیں جس آدمی کی طرف اس نے لعنت کے الفاظ منسوب کیے ہوتے ہیں۔ اگر تو واقعی یہ لعنت کا مستحق ہے تو اس پر پڑھیں گے، ورنہ لعنت کے الفاظ کہنے والے کی طرف ان الفاظ کو کیا کر دیا جائے گا، لوٹا دیا جائے گا۔ اور لعنت کس پر آگے پڑے گی بھائی؟ دینے والے پر، دینے والے پر پڑے گی۔ کہ جس کا کفر پر مرنا یقینی ہے اس کو لعنت دی جا سکتی، مر گیا یقینی طور پہ کفر پہ۔ فاسق مسلمان کو بھی لعنت نہیں دی جا سکتی، فاسق مسلمان کو بھی کیا نہیں دی جا سکتی بھائی، نام لے کے نہیں۔ ہاں ظالموں پہ اللہ کی لعنت، کافروں پہ اللہ کی لعنت، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، یہ تو ہے قرآن کریم میں بھی ہے، نام لے کے کسی کا فلاں پہ لعنت یہ نہیں ہوگا جب تک اس کا کفر پر مرنا یقینی نہ ہو جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں غلام مرزا قادیانی پہ لعنت، کفر پر مرنا اس کا یقینی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ لعنت کے احکام سخت ہیں۔ تو کہا اولئک الذین لعنہم اللہ، کہا ان پر اللہ کی لعنتیں ہیں، اس لیے اتنے بے باک ہو گئے ہیں۔ ومن یلعن اللہ، جس پہ اللہ لعنت کر دے، فلن تجد لہ نصیرا، کوئی آپ کو اس کا حامی نظر نہیں آئے گا۔ اور آگے عجیب بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، کہا یہ حسد کے مارے ہیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد ہے۔ اچھا حسد بڑی خطرناک، حسد ہے کیا؟ حسد کیا ہے؟ حسد یہ کہ ایک چیز کسی کے پاس نعمت موجود ہے، بس آپ اندر سے جلن ہو رہی ہے اس کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس نہ ہو، میرے پاس ہے نہیں، اس سے کوئی بحث نہیں، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، یہ حسد ہے۔ اور غبطہ، رشک کیا ہے؟ اللہ آپ نے اس کو ایک نعمت دی ہے، ہمارے بھائی کے پاس بھی رہ جائے ہمیں بھی دے دیں، یہ غبطہ ہے، پسندیدہ ہے۔ حسد اللہ کو پسند نہیں، بالکل پسند نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو پچھلی امتوں کی برائیاں تم میں بھی آ رہی ہیں دبے پاؤں، دبے پاؤں کے الفاظ ہیں، چپکے چپکے آ رہی ہیں تم میں، کہ ان میں حسد ہے اور بغض ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ حسد حالقہ ہے، مونڈنے والی ہے، مونڈنے والی، اور یہ بالوں کی مونڈنے والی نہیں ہے، نیکیوں کو مونڈ دینے والی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی، کھا جاتی۔ تو ان یہود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تھا۔ ایک دفعہ کسی نے کہہ دیا ان یہودیوں میں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں کہتے ہیں کہ جی بڑی تواضع، بڑی تواضع، 9 تو بیویاں رکھی ہوئی ہیں، تو پوری سلطنت لے کے بیٹھے ہوئے، 9 تو ان کی بیویاں ہیں، 9 تو کیا ہیں ان کی بیویاں ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی تواضع ہے ہم میں، یہ کیسی تواضع ہے؟ اس پہ قرآن کریم نے یہ آیت نازل فرمائی کہ عجیب بات کرتے ہو، 9 بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے حلال کی، تم بولنے والے کون؟ اور سلطنت کے ساتھ تواضع جمع نہیں ہو سکتی۔ تمہارے بزرگوں میں یہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء گزرے ہیں، ان کو نبوت بھی اللہ نے دی تھی، سلطنت بھی دی تھی، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام دی نا سب کو۔ اچھا یہ جو اعتراض ہے نا
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کثرت ازدواج، آپ کی تو پھر کم ہے، پچھلے انبیاء کی تو اس سے زیادہ ہوتی تھیں. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی، سلیمان علیہ السلام کی 100 سے اوپر بیویاں تھیں، حلال تھیں اس زمانے میں بھائی. آپ حیران ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ نے بڑے بڑے الزام لگائے، بڑے بڑے بہتان لگائے. کہہ دیا جادوگر ہے، کہہ دیا کاہن ہے، کہہ دیا شاعر ہے، کہہ دیا مجنون ہے، پاگل ہو گیا یہ والعیاذ باللہ. یہ کہنے کی ہمت کفار مکہ کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ انگلی اٹھاتے، ہمت نہیں ہوئی. ایسے دھلے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب اندازہ لگائیں نا، جانی دشمنی ہے، جانی دشمنی کسے کہتے ہیں؟ جانی دشمنی. اور امانتیں کس کے پاس رکھوا رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا کردار، اس پر تو مکے والے کبھی انگلی نہیں اٹھا سکے. ہاں یہ ہمارے آج کے زمانے کے مولدین اعتراض کرتے ہیں اس پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کثرت ازدواج پر. اور یہ حقیقت سے اندھے بہرے بن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح فرمایا 25 برس کی عمر میں. 25 برس آپ کی عمر ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. اور حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 برس ہے. کتنی برس ہے بھائی؟ 40 برس. کتنی بڑی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ 15 سال بڑی ہیں. اور 25 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی. کتنے سال رہی بھائی؟ 25 سال. اس عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں فرمایا. 50 برس کے ہو گئے. کل عمر کتنی پائی ہے؟ 63 سال. 63 سال. 50 برس یعنی جو بھری جوانی کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ایک بیوی کے ساتھ آپ رہے، اور بیوی وہ جو آپ سے عمر میں کتنے برس بڑی ہیں؟ 15 برس بڑی ہیں. آپ ان کے ساتھ رہے. حضرت خدیجہ ہیں، طاہرہ ان کا لقب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما جانے کے بعد بھی ہمیشہ ان کی قدر کرتے ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہ، ہمیشہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو بیوی تھی نا حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت خدیجہ کی شوکہ نہیں تھی. اور جن کے میاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں تو وہ تو یہی چاہتی ہیں کہ بھائی ساری محبتیں ہماری طرف ہوں. تو کبھی کہہ دیا کرتی تھی کہ اللہ نے ان سے اچھی آپ کو دے دی، یعنی میں آپ اب بھی ان کو یاد کرتے ہیں. کہا نہیں 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 نہیں، اس نے اس وقت میرا خیال کیا، اس وقت میرا ساتھ دیا، کوئی میرے ساتھ نہیں تھا اس وقت. ہر موقع پر اماں ہماری کھڑی رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ہے. ایک ماریہ قبطیہ جو آپ کی ام ولد ہیں، ان سے ایک صاحبزادے ہوئے ابراہیم. باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. 50 برس آپ کی عمر ہوئی ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. گھر میں بیٹیاں ہیں، 4 صاحبزادیاں ہیں آپ کی. اس کے لیے شادی کرنی ہے تو حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا. دوسرا یہ بھی بیوہ ہیں، یہ بھی بیوہ ہیں. 54 برس آپ کی عمر ہوئی، پھر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا. یہ واحد وہ خاتون ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی ہیں اور کنواری ہیں بس. باقی آپ کی ساری ازواج بیوہ ہیں، کوئی ایک بھی کنواری نہیں سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور میں آپ کو بتاؤں، پتہ نہیں آپ نے کبھی سنا ہو نہ سنا ہو، انصار کا یہ مزاج تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہوتا، طلاق یا کہیں بھی ہوتا نا، کوئی خاتون ہوتی بے نکاحی، تو پہلے اس کا انتظار کیا جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح اگر خواہش مند ہیں وہ پیغام بھیج دیں. آپ کے بارے میں پتہ چل جاتا کہ آپ کو ان سے نکاح کی خواہش نہیں ہے تو کوئی دوسرا پیغام بھیجتا تھا. ہر آدمی یہ چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق ہو جائے، کون نہ چاہے. ایک کنواری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اللہ کی حکمت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پیدا ہوئی ہیں اور اسلامی ماحول میں پرورش پائی ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نوجوانی کے زمانے میں، اور ایسا دین سیکھا ایک تنہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2000 سے اوپر روایتیں منقول ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کثرت سے روایت بیان کرنے والیوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اور ان کے اقوال اس کے علاوہ ہیں. 2210 روایتیں ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی.
اور صحابہ کہتے ہیں ہم کسی مسئلے معاملے میں پھنس جاتے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کرتے. ٹھیک ہے. پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، آپ کی عمر کوئی 56 برس ہے، 56 برس ہے. اور بقیہ سارے نکاح سارے بعد میں ہوئے ہیں، اور ہر نکاح کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. بنو المستلق، اس سے غزوہ ہوا. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ قیدی بن کے آئیں، سردار کی بیٹی ہیں، قیدی بن کے آتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کر لیتے ہیں، آزاد کرتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں. صحابہ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہو گئیں، اور یہ سارا جو ہم نے جن کو غلام بنایا ہوئے تو حضور کے سسرالی ہیں سارے، سب نے آزاد کیا، ان سارے قیدیوں کو آزاد کیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کسی عورت نے اپنے قبیلے کو ایسا فائدہ نہیں پہنچایا ہوگا جیسا حضرت جویریہ نے پہنچایا اپنے قبیلے کو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں. ابو سفیان جب تک مسلمان نہیں ہوئے مسلمانوں کے خلاف ننگی تلوار کی طرح کھڑے رہتے تھے. اب حضور داماد ہو گئے، بس وہ غصہ اب اس درجے کا نہیں رہا، بالآخر مسلمان ہو گئے. تو ہر نکاح کے پیچھے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جس کا میں نے نام لیا نا حیی بن اخطب، یہ بڑا سردار تھا یہود کا، ان کی صاحبزادی ہیں. خیبر کے بعد آپ نے ان سے نکاح کیا ہے. تو ہر نکاح کے پیچھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی نہ کوئی حکمت، مصلحت. پھر بیواؤں سے آپ نے شادی کی، عہد کے بعد آپ نے ترغیب دی، اتنی بیوائیں ہو گئی تھیں. صحابہ خوب شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے. 70 بیوائیں تو ہو گئی نا، ہر صحابی کی ایک ایک دو دو بیویاں ہیں. آپ نے ترغیب دی بھائی شادیاں کرو بیواؤں سے. خود آپ نے شادی کی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، نا یہ سب آپ نے کیا. ایک ام سلمہ واحد ہیں وہ خاتون جو اپنے ساتھ بچے بھی لے کے آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، اور آپ نے باپ بن کے ان کی پرورش کی. یہ دین بھی سکھایا کہ سوتیلا باپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرے گا. دیکھو ہر چیز ہو گئی آپ علیہ السلام کی زندگی میں. تو یہ کثرت ازدواج پہ اعتراض کرنے والے یہ نہیں دیکھتے کہ 25 سال بھری جوانی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عمر کی خاتون کے ساتھ زندگی گزاری. آپ کئی نکاح کر سکتے تھے، مکے میں رائج تھے، آپ نے نہیں کیے. اور پھر جب بڑھاپا آ گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر، پھر دینی ضرورتوں پہ آپ نے کئی نکاح کیے. یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی یہ ملحدین اعتراض کر دیتے ہیں کہ تمہارا نبی تو ایسا تھا، العیاذ باللہ تمہارا نبی تو ایسا. تو ہمارے سامنے تو نا کہ ہمارا نبی کیسا پاک باز تھا، کیسے آپ کی حیا تھی، کیسی آپ کی عفت تھی. یہ ہے. تو یوں آپ نے 9 ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں رہی ہیں. میں نے آپ سے عرض کر دیا کس کس سال میں ان کے نکاح ہوئے ہیں اور کیسا ان سے دین پہنچا. یہ مستقل موضوع ہے، درس میں سنا دوں گا آپ کو کیسے انہوں نے دین پہنچایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم تک، آپ تک. بس یہیں آج ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا عمل کی اس پہ توفیق نصیب فرمائے. ابھی قریب ہی میں ہمارے کئی اکابر کا انتقال ہوا. حضرت مولانا عادل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو شہید ہوئے. پھر ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبدالحلیم چشتی صاحب، میں نے سنایا ان حضرات کو، حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ کے شاگرد تھے، دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے، حدیث کے بہت بڑے عالم تھے. اور کل ابھی ہمارے تبلیغی بزرگ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی انتقال ہو گیا. بڑے لوگ تھے بھائی، یہ سارے دنیا سے جا رہے ہیں. تو ان کے اصالے ثواب کے لیے آخر کل 3 دفعہ پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ الصمد لم یلد ولم اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدک ورسولک. اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اکرم نزلهم وسع مدخلهم اضئ نورهم ادم کرامتهم الحق بهم من ذریتهم ما تقر به اعینهم. اللہم باعد بینہم وبین خطایاہم وباعد بیننا وبین خطایانا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللہم نقہم ونقنا من الذنوب والخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اے اللہ ہمارے یہ اکابر جو آپ کی جوار رحمت میں پہنچ گئے، اے اللہ ان کے ساتھ بہترین معاملہ فرما، کہ قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا.
اے اللہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی ایمان کی زندگی پر قائم فرما، ایمان پر موت نصیب فرما۔ یا اللہ ان بزرگوں کی برکت سے جو تیری رحمتیں تیری نعمتیں دنیا پہ اترا کرتی تھیں، اے اللہ آپ قادر ہیں ان نعمتوں کے مسلسل برسانے پہ، محض اپنے فضل اپنے کرم سے اللہ ان نعمتوں سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تفتنا بعدہم، اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تفتنا بعدہم۔ اے اللہ ہمارے جو مشائخ زندہ ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما، کہ زندگیوں میں صحت برکت ایمان کے ساتھ عافیت نصیب فرما، ان کی خدمت میں جانے کی توفیق نصیب فرما، ان کی نورانیت ان کی روحانیت یا اللہ ہماری طرح متوجہ فرما، محض اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں بھی اپنی دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ وہ صفات قبولیت جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے صحابہ کرام میں پیدا کی تھیں، اے اللہ محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم میں وہ صفات قبولیت پیدا فرما، اپنے رستے کی مقبول شہادت نصیب فرما، اپنے رستے کی مقبول شہادت نصیب فرما، اپنے رستے کی مقبول شہادت نصیب فرما، ساری زندگی تیری کامل فرما برداری کی توفیق نصیب فرما، نافرمانیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اس سال کا مقبول مبرور حج نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی بار کی مقبول مبرور حاضریہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین۔ رحمتک جزاک اللہ۔